اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ الٹا سونا شیطانی صفت ہے، کروٹ بدلتے رہنا مومن کی صفت ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں دودھ پینے کا صحیح وقت، کس وقت میں دودھ زہر بن جاتا ہے۔ دودھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو طعام اور مشروب دونوں کا کام دیتی ہو سوائے دودھ کے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ گائے کے دودھ کو اپنے لیے لازم قرار دے دو، کیونکہ یہ شفا بخش ہے اور اس کا گھی دوا ہے۔ فوائد: حضرت انسان کے لیے ایک مکمل غذا ہے اور اس سے بہتر غذا شاید ہی دنیا میں ہو۔ دودھ میں جسم کی ضرورت کے مطابق تمام اجزاء موجود ہیں جن سے جسم صحت مند رہ سکتا ہے اور اس کی نشو و نما صحیح ہو سکتی ہے۔ جن علاقوں کے لوگ دودھ استعمال کرتے ہیں ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں۔ دودھ ایک مکمل غذا ہے جس میں کیلشیم، پروٹین، وٹامن اے، کے اور بی، امینو ایسڈز، فائبر، سوڈیم اور دیگر خصوصیات شامل ہیں جو جسم کو توانائی بخشنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یوں تو کہا جاتا ہے کہ صبح ناشتے میں دودھ پینا چاہیے جو دن بھر قوت مدافعت کو برقرار رکھتا ہے، تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ رات کو ایک کپ دودھ پینے کے بے شمار فوائد ہیں جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ آج کل مومر افراد سمیت نوجوانوں کو بھی نیند نہ آنے کا مسئلہ درپیش ہے، جس کی وجہ سے ان کی صحت متاثر ہوتی ہے، جلد تھکن ہو جاتی ہے اور جسم سستی کا شکار رہتا ہے۔ غذائی ماہرین کے مطابق دودھ میں ٹریپٹوفین نامی ایسے امینو ایسڈ پائے جاتے ہیں جو رات کو پرسکون نیند میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ رات کو ایک گلاس نیم گرم دودھ پینے سے بہترین نیند آتی ہے، صبح اٹھ کر موڈ خوشگوار رہتا ہے اور صحت میں بہتری آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دودھ جسم میں میلاٹونن کی مقدار کو بھی بڑھاتا ہے جو ایک ہارمون ہے جس کے ذریعے پرسکون اور گہری نیند آتی ہے۔ رات کو ایک کپ دودھ پینے سے نہ صرف پرسکون نیند آتی ہے بلکہ قوت مدافعت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ صبح اٹھ کے پورا دن تھکن محسوس نہیں ہوتی اور جسم پورا دن حرکت میں رہتا ہے۔ اگر آپ کو قبض یا تیزابیت کی شکایت ہے تو رات کو سونے سے قبل ایک کپ دودھ ضرور پئیں۔ اس سے نہ صرف نظام ہضم تیزی سے کام کرتا ہے بلکہ یہ سینے کی جلن اور معدے کی خرابی کو بھی درست کرتا ہے۔ دودھ میں وافر مقدار میں کیلشیم پایا جاتا ہے جو کہ ہڈیوں کو مضبوطی کے لیے مفید ثابت ہے۔ رات کو ایک کپ نیم گرم دودھ پینے سے کیلشیم کا اضافہ ہوتا ہے جس سے ہڈیاں پہلے سے زیادہ طاقتور اور مضبوط ہو جاتی ہیں۔ یہ جوڑوں اور پٹھوں کا درد ختم کرنے میں بھی معاون ثابت ہے۔ ذیابیطس کی مریضوں کی ہڈیاں کمزور کا شکار ہو جاتی ہیں جس سے انہیں کمزوری اور نکاہت کا احساس ہوتا ہے۔ ایسے میں رات میں ایک کپ نیم گرم دودھ پینا صحت کے لیے بہتر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں چینی یا کسی ایسی چیز کا استعمال نہ کیا جائے جس میں مٹھاس ہو۔ رات کو ایک کپ دودھ پینا خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ دودھ میں وافر مقدار میں پروٹین پایا جاتا ہے جو جلد کو دلکش بنانے کے ساتھ ساتھ بالوں کی چمک بھی بڑھاتا ہے۔ دودھ پینے کے بے شمار فائدے ہیں پر کبھی کبھار یہ دودھ زہر بھی بن جاتا ہے۔ ناظرین، قدرت نے ہر چیز کا ایک مقصد بنایا ہے، بغیر مقصد کوئی چیز نہیں ہے، اور دودھ کو قدرت کی کئی بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت مانا گیا ہے۔ دودھ کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے دوا نازل فرمائی ہے، بس تم گائے کا دودھ پیا کرو کیونکہ یہ ہر قسم کے درخت کو چرتی ہیں یعنی کھاتی ہیں۔ گائے کے دودھ سے علاج کرو، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ ابو نعیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے
کہ پانی کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک دودھ پسند تھا، کیونکہ یہ پیٹ سے جلدی ہضم ہو جاتا ہے، جسم کی خشکی کو دور کرتا ہے اور دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ دودھ ایک کمپلیٹ میل ہے۔ دودھ انسان کو پروٹین، چکنائی، کاربوہائیڈریٹ، کیلشیم اور میگنیشیم قیمتی وٹامن دیتا ہے۔ تو دودھ پیا کرو، اس میں وٹامن اے، وٹامن ڈی، وٹامن بی اور منرلز بھی بہت بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ اگر دودھ کو صحیح وقت پر نہ لیا جائے تو یہ نقصان دے سکتا ہے۔ جن کو دودھ ہضم نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کو ڈاکٹر رات میں دودھ پینے سے روکتے ہیں۔ ڈاکٹر کے مطابق دودھ پینے کا ٹائم شام 4 بجے سے 6 بجے یعنی مغرب سے پہلے کا وقت ہے، صحیح ہے۔ اگر رات میں دودھ پی رہے ہیں تو پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں، آدھا کھانا اور آدھا دودھ لینا چاہیے، کیونکہ دودھ ہی ایک کمپلیٹ میل یعنی ایک وقت کی مکمل غذا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ پسینہ کیوں آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، حتیٰ کہ وہ امیر انسان تھا۔ وہ آ کر عرض کرنے لگا، یا علی، میں بیمار رہتا ہوں، اللہ نے بہت بڑی دولت دی ہے اور اچھا کھاتا ہوں، اچھا پیتا ہوں، لیکن یہ بیماریاں مجھ سے جدا نہیں ہوتی، ایسا کیوں؟ اس شخص کا بس یہ اتنا کہنا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، جب آدم اور اس کی بیوی حوا علیہ السلام جنت میں تھے، نہ درد تھا، نہ پسینہ تھا، نہ تھکاوٹ تھی، لیکن جب حوا اور آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ناراض ہو کر حوا اور آدم کو جنت سے نکال دیا اور یہ فرمایا کہ ایک محدود وقت تک آدم ذات امتحان دیں گے، پھر وہ ثابت کر سکیں گے کہ وہ جنت کے قابل ہیں یا دوزخ کے قابل ہیں، اور پھر اسے اس جگہ سے نوازا جائے گا۔ حضرت حوا علیہ السلام سے کہا، اے حوا، تو درد سے بچے جنے گی، تاکہ آنے والے انسان یہ سمجھ لیں کہ زندگی کا اصل نام امتحان ہے اور ہر امتحان کے ہر موڑ پہ ایک تکلیف سجی ہوئی ہے۔ اور آدم سے کہا گیا، اے آدم، تو اپنے پسینے کے کھائے گا، پسینہ نکالے گا۔ انسان کو جو بھی بیماری ہو وہ پسینہ نکلنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے فرمایا، اے شخص، تمہارے پاس بہت دولت ہے، تم کھانا کھاتے ہو لیکن اپنا پسینہ نہیں نکالتے، محنت نہیں کرتے۔ جیسا تم کھانا کھاتے ہو ویسے ہی اپنے جسم سے پسینہ نکالنے کی عادت بناؤ، دیکھنا تمہاری بیماریاں تم سے جدا ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں پرسکون صحت مند زندگی عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔